كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور پھر یہاں برادر مکرم مولانا قاسم صاحب، مفتی شبیر حضرات، ان کے کہنے پہ حاضری ہوئی. آج کل ہمارے امتحانات چل رہے، سبق نہیں ہے. ہفتہ 10 دن کے لیے امتحانات کا سلسلہ ہوگا. سال میں 3 امتحانات ہوتے ہیں، 6 مئی 6 مئی سالانہ. دارالعلوم دیوبند میں شاید 2 امتحان ہوتے ہیں. اب 2. ہاں 2 ہیں. اور پاکستان میں زیادہ تر مدارس میں 3 امتحانات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اسباق کی چھٹی تھی. آپ کے مبارک چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. میں خود محتاج ہوں کہ آپ سے استفادہ کروں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اور آپ کا پورا خاندان اور آپ کی اولاد سارے کے سارے اللہ پاک نے ان کے سینوں کو بھی علم سے بھر دیا ہے، اور ولایت اور بزرگی، تقوی اور طہارت کے مالک، یہ اس میں کیا گر ہے، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ بہذا وجدنا ما وجدنا، اور حاضر سے فرمایا کہ میں اور میرے خاندان ہم لوگ یہ کہ درود شریف کا اہتمام بہت کرتے ہیں. اب آپ علماء کرام ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ بہذا وجدنا ما وجدنا، یہ کلمۃ ما للعموم میں اس کو کمپیوٹر بھی گن نہیں سکتا کہ اس سے ہم نے کیا پایا ہے. وجدنا ما وجدنا فغشیہم من الیم ما غشیہم، جو ہماری بلاغت کی کتابوں میں آتا ہے. اس وجہ سے میرے پاس جو علماء اور طلباء جو تفسیر والے اور حدیث والے ہوتے ہیں 1000-2000، تو ان سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ساتھی فارغ ہوتے وقت جب یہ کہ مطالعہ تکرار سے فارغ چلتے پھرتے درود کا اہتمام کر لیں. ایک تو علماء اس کا کثرت سے اہتمام کریں، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے میرے خاندان کو دینی خدمت کا موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی کام میں لگا دے، یہ اس کا احسان ہوگا. بادشاہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے گنمین مقرر کرے اور گارڈ مقرر کر دے. وہ بادشاہ کا احسان ہے. اور گارڈ یہ نہ کہیں کہ میرے کمالات کو دیکھ کر کے میں باکمال تھا اس لیے میرا انتخاب انہوں نے کر دیا. اور کمال تو اس اوپر والے افسر کا ہے کہ جس نے آپ کا انتخاب کیا، اس کی بڑی مہربانی. یہ خالق ہی کی مرضی ہے کہ اللہ پاک یہ کہ کسی کو منتخب کر لے. نبی مصطفیٰ ہوتا ہے اور اللہ مصطفی ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے رسول. تو نبی وہ ہے ہی مصطفیٰ اور اللہ ہے ہی مصطفی. یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، موسیٰ میں نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا ہے. اللہ مصطفی بھی ہے، نبی مصطفیٰ، اور اللہ مختار بھی ہے. مختار مختیر، اور نبی بھی مختار ہے لیکن نبی مختیر ہے. دونوں آ کر کے پھر بنیں گے مختار. نبی بھی مختار ہے، اللہ بھی مختار ہے، لیکن اللہ مختار ہے تو مختیر ہے. نبی بھی مختار ہے لیکن وہ مختیر ہے. اور جا کر کے پھر آپ علماء جانتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. انبیاء کے لیے اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کی ہے کہ وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں اور چنیدہ منتخب شدہ، اور اللہ مصطفی ہے، یہی چیز اللہ پاک نے علماء کے لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اصل یہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. الکتاب مفعول اول ہے، الذین اصطفینا مفعول ثانی ہے. میں کتاب کا وارث ان کو بناتا ہوں جن کو میں خود چنتا ہوں. کتاب اللہ کا وارث ان کو بناتا ہوں جن کو میں خود ہی چن لیتا ہوں.
اس لیے فنعم المصطفی و نعم المصطفیٰ، فنعم المصطفی و نعم المصطفیٰ، یا حبذا المصطفی و حبذا المصطفیٰ. کیا کہنا مصطفی کا، کیا کہنا مصطفیٰ کا. اس پر ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے بہت کم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک موقع پر آپ نے دیکھا حدیثوں میں آتا ہے کہ ذوالخویسرہ یا اقرع بن حابس یا تمیم، مختلف نام ہیں، بدو اور عربی آ کر کے مسجد میں اس نے 2 رکعت نفل بھی پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر کے فرما رہے اللہم ارحمنی و محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر، باقی کسی پر رحم نہیں. اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا، اللہ کی وسیع رحمت کو زیقت، آپ نے بہت تنگ کر دیا. تحجرت و حجرت زیقت، آپ نے بہت تنگ کر دیا. تو وہ نفل پڑھ کر کے دعا تو کر لی، دعا میں بھی حد کر لی، پھر بیمار بھی ہوں گے اور جدید الاسلام بھی تھا، قدیم الاسلام بھی نہیں تھا. جا کر کے پھر آپ مسجد کے کنارے، پھر شہر میں مسجد ظاہر کی کچی ہوتی تھی، فرش پکا نہیں ہوتا تھا، ادھر جا کر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ ماہ رک جا، رک جا، اور روک دے اپنے پیشاب کو. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک ہی جگہ اس کو پیشاب کرنے دو. پیشاب کو اس نے اسٹارٹ تو کیا ہے، اب وہ بھاگے گا بر وقت، روکے گا بھی نہیں، اور پھر یہ کہ کئی جگہیں وہ خراب کر دے گا. اب ایک جگہ اگر خراب ہوگی تو وہاں سے مٹی اٹھا دینا، کچی مسجد ہے، فرش کچا ہے، مٹی وہاں سے اٹھائیں گے آسانی سے، اور اس کو آدمی دھو بھی سکتا ہے. اور پوری مسجد میں جب بھاگے گا تو مسجد کے پورے صحن کو خراب کر دے گا. اب سب کو دھونا بھی ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا، اور اس کے لیے بھی یہ بھی بیمار ہے، جانے دو اس کو. تو اس موقع پر حضرت نے شاگردوں کو فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ مبعوث ہے آسانی کی صورت امت کے لیے پیدا کر دو. ولم تبعثوا معسرین، اس لیے علماء کے لیے ضروری ہے، اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ پہلی بات تو آپ سمجھیں کہ انما بعثتم، آپ مبعوث ہے سب کو. الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آپ مبعوث ہیں. نوعیت الگ ہوتی ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے. نبی مبعوث ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نبی بھی مبعوث ہے، اللہ باعث ہے. لیکن شاگردوں کو بھی فرمایا کہ آپ بھی مبعوث ہیں. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ من اللہ ہے اور مختار من اللہ ہے، آپ کا انتخاب ہو گیا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. جمہوری انتخابات اللہ کے سامنے ہوتے نہیں ہیں کہ انتخابات میں کون جیت جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود تمام سینوں میں سے اس سینے کا انتخاب وہ خود کرتا ہے کہ کس سینے کے اندر علم کی، نبوت کی صلاحیت ہے. اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے، خدا جانے کہ ہم اہل ہے یا نہ اہل ہے اس کا، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس پر خدا کا شکر ادا کریں کہ پاک پروردگار نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس کو سینے کا پتہ ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کی تو لوگ مختلف تعریفیں کرتے. الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم، قبول النفس لتلک الصورہ، اصول صورت الشیء فی العقل، الحاضر عند المدرک، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت هي به، صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیص. امام زبیدی نے تقریباً، زبیدی ہے لفظ لیکن زبیدی استعمال زیادہ ہوتا ہے. احیاء علوم الدین کی شرح پہلی جلد میں انہوں نے تقریباً 14-15 تعریفیں نقل کی، لیکن وہ سارے منطقیوں کے ہیں اور اسی طرح علم کلام والوں کے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے العلم نور یضعہ اللہ حیث یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیکھتا ہے کہ یہ سینہ اگر اس میں یہ انشاءاللہ سینہ صاف ہوگا، خدا پاک اس میں اس نور کو رکھ دیتے ہیں. اور اگر سینہ گندا ہی گندا اور بندہ بھی اسی طرح گندا اور بندے کی توجہ اور طلب بھی نہیں ہے، تو شاید اس گھٹر کے اندر اللہ علم کو نہ رکھے، وہ گھٹر اور گند جو ہے نا اس میں نہ رکھے. اللہ پاک نے آپ کو جو علم دیا ہے اور علم سے نوازا ہے، یہ خدا کا شکر ہے
لیکن ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی آپ مجھے اللہ کے لیے مجھے معاف بھی فرما دیں، مجھے شرم بھی آتی ہے. وہ غیر نصیحت خود را فضیحت، دوسروں کو نصیحت خود ذلیل ہے انسان. ہماری حیثیت یہی ہے. ساتھیوں سے میں جن علماء سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تفسیر میں اس میں تقریباً 2000 تک لوگ ہوتے ہیں. ان ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر کے 8 رکعت پڑھا کرو. 8 9 تو 4 اور 6 تو پڑھ لو، اس کو چھوڑو نہیں. اور اس میں مسلسل یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمیں کسی جگہ لگا دو. قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو، بخاری شریف ہمارے ہاتھ میں دے دو. یہ بہت یہ کہ بڑی سعادت ہوگی، آپ کی بڑی سعادت ہوگی. ہمارے ساتھی بتاتے ہیں مولانا قاسم صاحب کہ برادر مکرم مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک ساتھی اور بھی بتا رہے تھے کہ بھائی پتہ کیا کہ دنیا میں آپ کی ساری حسرتیں تمنائیں پوری ہو گئی، ناموری بھی حاصل ہو گیا، آپ کی پبلسٹی بھی ہو گئی، عوام میں ماشاءاللہ پذیرائی بھی ہے، اور واقعتاً وہ غضب کا خطیب بھی ہے. اور تفردات ہر انسان کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اکابرین کی بھی رہے ہیں، ان کی کچھ تفردات اگر ہے، لیکن تاہم اللہ نے دین کا کام لے لیا. تو مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی تمنا دنیا میں ہے، کوئی تمنا رہ گئی ہے کہ جو پوری نہ ہو سکی؟ تو حضرت نے بڑی اچھی بات کی. فرمایا اے کاش کہ خدا مجھے شیخ الحدیث بناتا اور میرے سامنے بخاری شریف ہوتی. بڑی اچھی بات کی. اے کاش کہ بخاری شریف میرے سامنے اور کچھ طلبہ بھی. نبی بھی اس کا محتاج ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. رب اشرح لی صدری، شرح صدر جو ہوتا ہے وہ علوم سے ہوتا ہے. جتنا علم آپ حاصل کریں گے سینہ آپ کا کھلتا جائے گا. اس لیے وسیع الصدر وسیع الصدور جتنے علماء ہوتے کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوتا. علماء بڑے وسیع الصدر ہوتے. علم نشرح لک صدرک افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو کائن وفائز على نور من ربه. اللہ کی طرف سے ایک نور، اس نور کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے. خدا جانے کہ علماء کو کیوں تنگ نظر اور تنگ دل ان کو کہا جاتا ہے، وہ تنگ دل نہیں ہوتے. ساتھیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک سینوں کو کھولتا ہے علم سے، اور علوم الہیہ، علوم سماویہ اور وحی کے علوم سے انبیاء کے سینے اور کھل جاتے. نبی تو ویسے سلیم الصدر اور وسیع القلب ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن علم سے اور وحی سے سینہ اور کھل جاتا ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری بالوحی وبالعلوم الالہیۃ، آسمانی علوم سے میرے سینوں کو آپ کھول دیں. اور ساتھ ساتھ فرماتے ویسر لی امری، ویسر لی امر تبلیغ، ویسر لی امری، امر تبلیغ، میدان مل جائے جس کو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے دوران میدان نہیں ملا. مکی زندگی میں آپ کو وہ میدان نہیں ملا، لیکن ظاہر ہے کہ مینا کی اس گھاٹی میں 12 افراد نے، اگلے سال پھر یہ کہ 70 افراد نے، حضرت عبادہ بن ثابت وہ احد النقباء جو بخاری میں آتا ہے، چودھریوں میں سے ایک بڑا چودھری سردار، ان حضرات نے بیعت کی. فرمایا کہ حضرت یہاں آپ کو جو ہے نا آپ کے علوم کا پھل یہ لوگ حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ سے استفادہ نہیں کر رہے، ہم انشاءاللہ راستہ آپ کے لیے ہموار کریں گے، آپ میدان آ جائیں، آپ یہ ہے کہ مدینہ آ جائیں. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت مکہ سے ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وجود نبوت مکہ سے ہے، لیکن ظہور نبوت جو پھیل گئی وہ مدینے سے.